کہ جو مولوی سٹیج پر بیٹھ کر کوئی الٹے سیدھے نکتے دے اور وہ کہتے ہیں میں جملہ دینا چاہتا ہوں، میں جملہ دے رہا ہوں، میں نکتہ دے رہا ہوں، اللہ ہمیں ایسے نکتوں سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناقدری والے نکتے ہوں۔ آئیے نقیبوں کا خطیبوں کا نکتہ سنیں۔ نکتہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے نام لیا جاتا ہے اللہ کا، بعد میں نام لیا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا۔ اب کلمہ تو اسی طرح ہے، ترتیب تو یہی ہے، لیکن جاہل خطیب کا نکتہ آپ سن لیں اور پھر اس کی عقل شعور کو بھی سمجھ لینا بھی کتنا اس کا شعور ہے، کتنی اس کی سمجھ ہے، کتنا وہ سٹیج پہ بیٹھنے کے لائق ہے۔ نکتہ یہ دیا جاتا ہے جی دیکھو نبی کا نام بعد میں اس لیے ہے کہ جب کوئی پہلے اللہ کا نام لے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، تو اس پڑھنے سے اس کی زبان پاک ہو جائے گی، تب بعد میں وہ محمد کا نام لینے کے قابل ہوگا۔ آگے سبحان اللہ دی گونج، استغفر اللہ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ ہمارے ظالم خطیب نے اور نقیب نے ہمیں سکھایا ہی سبحان اللہ ہے، اس لیے کفر بھی ہوگا تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، حرام بھی ہوگا تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کی گستاخی بھی ہوگی تو ہم کہیں گے سبحان اللہ، رسول اللہ کی بے ادبی بھی ہوگی تو ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ اس ظالم نے ہمیں سبحان اللہ کے علاوہ سکھایا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان میں، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس خبیث کا، بہت بڑا عالم ہے مسلک اہل سنت، بہت بڑا عالم۔ ایک مجمع میں میں بھی تھا، وہ ظالم بھی تھا، اس نے کہا جو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہے گا وہ شیر ہوگا، جو اونچی سے نہیں کہے گا وہ گدڑ ہوگا۔ خیر بھئی وہ کہتے ہیں جی پہلے اللہ کا نام لے کر زبان پاک کر لو تب تم اس قابل ہوگے کہ محمد کا نام لے سکو۔ اب یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے اللہ کے نام کی؟ بھی اللہ کا نام تو ناپاک زبان سے لینا جائز ہے، لیکن نبی کا نام ایسا ہے اللہ کے نام سے بھی زیادہ پاکیزہ، زیادہ ستھرا، زیادہ عزت عظمت شان والا، کہ یہ نام جو ہے نا یہ ناپاک زبان سے نہیں لیا جا سکتا۔ آتا ہوگی یہ بھی ہمارے سٹیجوں میں، اور ہم نلائق جو سامنے بیٹھے ان کو پتا بھی یہ نلائق بیٹھے سامنے، ہم جو مرضی بک دیں ادھر کو سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔